ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الزمر مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورت بنی اسرائیل اور سورہ زمر تلاوت فرماتے۔ آپ اس کو عشاء کی نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اس کی آتھرشپ بتائی جا رہی ہے کہ معمولی کتاب نہیں، اس رب کی ہے جو بہت زبردست ہے، بے حد حکیم ہے۔ زبردست ایسا کہ اس کے ارادوں اور فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی مزاحمت کرے، اور حکیم ایسا کہ ایک ایک بات اس کی دانائی پر مشتمل ہے، اور اس دانائی کو وہی نہیں سمجھ پائے گا جو خود نادان ہو۔ جس کے اندر تھوڑی سی سمجھ بھی ہو اس کی حکمت سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، یعنی اس میں جو کچھ ہے حق ہے، سچائی ہے، کوئی بات اس کی غلط نہیں، یہ حق لے کر آئی ہے۔ اس کو پا کر اب کرنا کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس عبادت کیجئے اللہ کی۔ کیسی عبادت؟ مخلص ہو کر، خالص کرتے ہوئے۔ کس چیز کو خالص کرتے ہوئے؟ لہ الدین، اسی کے لیے دین کو۔ یہاں دین کا لفظ عبادت اور اطاعت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت اسی کے لیے خالص ہو کر کرو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کی خاطر ہر عمل ہونا چاہیے، گول ایم با مقصد، کیسا؟ اس کی خوشی کے لیے، اس کی پسند کے مطابق، اس کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کی نیت سے عمل ہو۔ والذین، اور وہ لوگ اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اسے چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست بنا لیتے ہیں، ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم سے مراد یہاں اولیاء ہیں، کہ ہم ان سرپرستوں کی عبادت نہیں کرتے الا مگر، کس لیے؟ لیقربونا، تاکہ وہ ہم کو قریب کر دیں، اللہ، اللہ کی طرف، زلفا، قریب کرنا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں، وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، ہم کو اللہ تک پہنچا دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی، یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، کسی ایسے شخص کو جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ کس سینس میں جھوٹا؟ کہ یہ سمجھے کہ ان ہستیوں کے ذریعے اللہ تک رسائی ہو سکتی۔ کیوں؟ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا کہ کوئی اولاد بنائے، یہاں ولدن ایک طرح سے ان کے اولیاء میں شامل ہیں، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، بنا لیتا، پھر صرف لڑکیاں ہی کیوں، فرشتے ہی کیوں؟ سبحانہ، پاک ہے وہ، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت دہرائی جا رہی ہے
کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حق لے کر آئی ہے، اس لیے آئی ہے کہ لوگ اللہ کو اپنا مرکز عبادت بنائیں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ عبادت کا جذبہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان چونکہ کمزور ہے، اس لیے اس کے اندر کی فطرت یہ کہتی ہے کہ وہ کسی کو بڑا مانے، کسی پہ ڈپینڈ کرے، کسی پہ اپنے بوجھ ڈال دے، کسی کے آگے احترام سے جھک جائے، کسی کے آگے سجدہ کرے، کسی سے اپنی ساری محبتیں وابستہ کر لے۔ کوئی ایسا ضرور ہو کہ جس کی یاد سے اس کی روح سکون پائے۔ لہذا انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ان چیزوں کا متلاشی ہوتا ہے۔ جس سے فزیکلی انسان ضرورت مند ہوتا ہے کھانے کا، پینے کا، نیند کا، کچھ اور چیزوں کا، بالکل اسی طرح اسپرچولی بھی انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ جسم کے علاوہ اس کی روح بھی کچھ طلب کرتی، اور روح کیا چاہتی ہے؟ کسی ایسے کو چاہتی ہے جو اس کے سارے غموں، دکھوں، پریشانیوں کا مداوا بن جائے، جس پر وہ بھروسہ کر سکے، جو اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائے، جو اس کو کبھی دھوکہ نہ دے، جو اس کے لیے باعث سکون بن جائے، باعث اطمینان بن جائے۔ یہ سارے جذبے جب ایک لفظ میں اکٹھے کیے جائیں تو اس کا نام پرستش ہوتا ہے، جس کو عربی میں عبادت کہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے پرستش کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بھی کوئی آیا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی پرستش ضرور کر رہا ہے۔ اگر گزشتہ دور کے لوگ بتوں کی کرتے تھے یا دیویوں دیوتاؤں کی کرتے تھے، تو آج کے دور کا انسان مادہ پرست، مادہ کی یا مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس سے اس کی خواہشات تسکین پاتی ہیں، یعنی مادیت پرست ہے یا مادہ پرست ہے۔ ایسی عبادت یا پرستش صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں، اور اس میں کسی اور کو شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، مخلص، یہ لفظ بہت اہم ہے یہاں، مخلصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کو، دین کو بس اس کے لیے ہی خالص کر دو۔ یہ سارے اپنے جذبات محبت، احترام، ادب، بھروسہ، اعتماد، یہ سب اس کے ساتھ وابستہ کر لو، ساری امیدیں اس سے لگاؤ۔ الا للہ الدین الخالص، کیونکہ دین خالص، عبادت خالص صرف اللہ کا حق ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ناقابل تقسیم ہے، اس طرح اس کی عبادت بھی تقسیم نہیں کی جا سکتی کہ کوئی چیز تو آپ کسی سے وابستہ کر لیں اور کچھ دوسری کسی اور سے، نہیں، سب کچھ اسی کے ساتھ۔ جب انسان اپنی فطرت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کا دشمن یعنی شیطان بیچ میں کود پڑتا ہے۔ انسان کی طلب اپنے معبود کو پانے کی ہے، شیطان بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے نہیں، اپنی ذرا سی ڈائریکشن بدل لو، ادھر ادھر ٹلٹ ہو جاؤ، سارے بھروسے اسی پہ کیوں کرتے، کچھ اوروں پہ بھی تو چھوڑو، وہ تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ تمہاری پہنچ میں کہاں، وہ تو بہت بڑا ہے، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، تم اس کو نہیں پا سکتے، اس کو پانے کے لیے تمہیں کوئی اور ذریعہ چاہیے، کوئی اور وسیلہ چاہیے، کوئی اور سہارا چاہیے۔ لہذا وہ یہ جھانسا دے کر انسان کو اللہ سے موڑ لیتا ہے۔ اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو وہ کہتے نہیں، ہم مانتے تو اللہ ہی کو ہیں، یہ جو اور ہستیاں ہیں اور سرپرست ہیں اور دوست ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ ان کو ہم نے کیوں پکڑا ہے، کیوں تھاما ہے، ہم ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ہم ان کو خدا سمجھتے، خدا تو وہی ہے، بس بات یہ ہے کہ یہ ہم کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔
ہم ان کے سہارے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. خود کمزور چیزیں، گناہگار چیزیں، ہم خود کیسے پہنچ سکتے ہیں اس تک؟ اور یہاں سے شیطان انسان کو سیدھے رستے سے ہٹا کے اور طرف مائل کر دیتا ہے. پھر شیطان یہ ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں کہ دیکھو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنے بھی سرپرست بناؤ گے ان میں سب سے بہترین اس کی اپنی اولاد ہے. لہذا وہ فرشتوں کو خدا کی اولاد بتا کر کیا کہتا ہے؟ اگر فرشتوں کا دامن تھام لو تو خدا تم سے خود ہی خوش ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑے انسان کے بچوں سے دوستی کر لو تو وہاں تک بھی رسائی کا ذریعہ ہو جائے گا، یا کسی بھی اس کے مقرب سے تعلق پیدا کر لو تو تم اس بڑے تک پہنچ جاؤ گے، جسے عموماً دنیا میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں. یہاں سے اس نے انسان کو صریح شرک میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کی تردید فرماتے ہیں. سورۃ یونس میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب شرک والوں کو شرک سے روکا جاتا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہم اللہ ہی کو ہیں، بس ان کو صرف اتنا مانتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرا دیں گے. جبکہ انسان کو بتایا کیا گیا دین خالص کیا چیز ہے کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی اور نہ ہو. ہر انسان کا اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست ہو، اس کا ڈائریکٹ لنک ہو خالق اور مخلوق کا، بیچ میں دوسروں کے سہارے مت لو. اگر فرشتے اللہ کے مقرب ہیں تو کس لیے؟ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. اگر تم مقرب ہونا چاہتے ہو تو فرشتوں والی صفت اپنا لو، کیوں اپنا رخ ادھر ادھر پھیرتے ہو؟ وہ ہو سکتے ہیں مقرب، تم نہیں ہو سکتے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ اولیاء کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا. مثلا بعض انسانوں کو اولیاء کا ایسا درجہ دیا جاتا ہے کہ لوگ ان کے بھروسے پر خود عمل چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ان کا اللہ پہ بہت زور چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز بنوا سکتے ہیں، وہ لاڈ کر کے بگڑ کر اپنی بات منوا سکتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے انہی کو خوش کر لو، یہ آگے خدا کو خوش کر دیں گے اور سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اس لیے آہستہ آہستہ وہ عمل سے خود دور ہو جاتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، جن کو سہارا سمجھتے ہیں، جن پہ تکیہ کرتے ہیں کہ یہ ہم کو چھڑائیں گے، یہ ہماری سفارش کرائیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے، آخر ان میں کیا خاص خوبی تھی؟ کیا وہ انسان نہ تھے؟ آپ کہیں گے تھے، لیکن ان کو اللہ نے چن لیا. کیوں چن لیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں چن لیا اللہ نے؟ کیا باقی قوم کو یہ سمجھ نہ آیا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں بولتے؟ آ گئی تھی سمجھ، لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت ماری گئی. ہر انسان کے سامنے اللہ تعالی حق ضرور کھولتا ہے، لیکن عقل مند وہی ہوتے ہیں جو اس حق کو پہچان کر ضد کا شکار نہ ہو، سرنڈر کر دیں. اور جو لوگ حق کو حق جانتے ہوئے بھی نہ مانے، پھر ان کے لیے آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق ہمیں بچا لے گی جو اللہ کے بڑے قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء، تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا فرشتوں کو یا چند اور مخلوق کو ہی کیوں چنا؟ اور بھی بہت کچھ ہے اس کے پاس، تو پاک ہے وہ بس اکیلا ہے، زبردست ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے. یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، رات کو دن پر، دن کو رات پہ ڈھانپ دیتا ہے. یکور کا لفظ کاف واو رے سے ہے، تکویر اسی سے باب تفیل پر کسی چیز کو لپیٹنا، جیسے لفافے میں ڈال کے لپیٹا جائے، کور کرنا، جیسے یغشی اللیل النہار، رات کو دن پہ ڈھانپ دیتا ہے. کبھی آپ کو شام کے وقت جہاز میں سواری کرنے کا موقع ملا ہو تو آپ کھڑکی سے کبھی نیچے جھانک کے دیکھیں، وہی آبادی جو تھوڑی دیر پہلے سورج کی وجہ سے نمایاں نظر آ رہی تھی، مغرب ہونے کے ساتھ ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے بلیک ٹینٹ لگا دیا ہو. پہلے وہ ہلکے رنگ کا گرے تھا، پھر بڑھتے بڑھتے بالکل کالا ہو گیا، اسے کالا ٹینٹ چھا گیا ہے.
بالکل یہ فیلنگ آتی ہے کہ جیسے کوئی پردہ چھا گیا ہے اس پر. اور ویسے بھی تو وہ پردہ ہی چھا جاتا ہے نا ایک طرح سے. یکور اللیل علی النہار، دن کے اوپر رات کو ڈھانپ دیتا ہے. ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو پھر رات پر دوبارہ ڈھانپ دیتا ہے، روشن کر کے ہر چیز کھول دیتا ہے. جیسے پردے ہی جیسے آپ لٹکاتے ہیں، جیسے پردے ڈالتے ہیں اپنی کھڑکیوں پہ، اگر ذرا تھک ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو یوں لگتا ہے رات ہو گئی، اور جب ہٹا دیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز روشن ہو گئی، کمرہ روشن ہو جاتا ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے تو یوں جیسے کوئی چیز اوپر ڈھانپ دی گئی ہے کہ کچھ دکھتا نہیں. خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی صفت ہے کہ جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. ہم ایک مخصوص ایریے میں تو لائٹ آن آف کر سکتے ہیں، لیکن اتنی وسیع کائنات میں ہر روز 24 گھنٹوں کے اندر 2 بار اس تبدیلی کا ہونا کہ رات سے دن، دن سے رات، پھر دوبارہ دن آ جائے، اور مستقل طور پر ایسا ہوتے رہنا ایک حیرت انگیز چیز ہے جو واقعی اگر انسان آنکھیں کھول کر دیکھے تو انسان کو مجبور کر دیتی ہے اللہ کی قدرت ماننے کو. لیکن عام طور پہ ہم سورج غروب ہونے کا منظر اور طلوع ہونے کا دیکھتے نہیں ہیں. وہ عمارتوں کے پیچھے سے نکلتا ہے اور عمارتوں کے پیچھے جاتا ہے تو وہ فیلنگ نہیں آتی. اگر کبھی بھی موقع ہو کھلے آسمان اور کھلے سمندر کے اندر سورج ڈوبتے دیکھنے کا، تو ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو محسوس نہ کریں کہ ایک دن ایسی جگہ پر آپ نیچے جاتے دیکھیں اور پھر دوسری کھلی جگہ پر اس کو اٹھتے دیکھیں اور پھر نیچے جاتے دیکھیں تو یوں انسان سوچتا ہے، یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ ادھر نہ ادھر، بالکل اوپن جگہ ہو. تو انسان اگر آنکھیں کھول کے دیکھے کہ یہ ہوا کیا، اتنے بڑے آسمان کو سورج پار کر کے وہاں چلا گیا، بالکل ختم، ڈوب گیا، اور پھر صبح ہوئی اور پھر وہاں سے آ گیا. یہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے پھر آ گیا؟ کون اس کو یہاں دوبارہ لے آیا؟ اتنا بڑا چینج اس عظیم رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو جب اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں تو اس کی عبادت میں دوسرے کیوں شریک ہو جائیں؟ جو ہماری وفاداری اور جو محبت اس کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ کیوں ہو جائے؟ وسخر الشمس والقمر، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. سورج چاند سب چل رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج ایک جگہ سٹل نہیں ہے، چل رہا ہے. الا هو العزیز الغفار، سنو وہی ہے زبردست بخشش فرمانے والا. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کیوں بیان کی؟ اس نے بنایا ہر چیز کو یوں ڈھانپا کہ اس کی قدرت اور عظمت دکھائی جائے، کہ اس ہستی کے سامنے تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی اور بت تمہارے کام آئیں گے اور اس سے تم کو چھڑائیں گے اور ان کی سفارش چلے گی. اتنے عظیم الشان رب کے سامنے ان کی کیا مجال؟ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تم کو ایک جان سے بنایا، ایک اصل سے ہو. ثم جعل منها زوجها، پھر اسی ایک اصل سے اس کا جوڑا بنایا گیا، ایک ہی سے 2 مختلف چیزیں بنی. وانزل لکم من الانعام 8 ازواج، اور نازل کیے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسم کے جوڑے. انزلہ یہاں خلقہ کے معنی میں. پھر انزلہ کیونکہ بھیڑیں بکریاں اوپر سے اتری تھیں، پھینکی گئی تھیں؟ نہیں، پانی اترتا ہے اور پانی ہی زندگی کی بنیاد ہے، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس آیت کے ذریعے مس گائیڈ کیا جاتا ہے کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے. یہ میں نے خود سنی ہے اس آیت کو ایک غلط جگہ کسی کو کوٹ کرتے ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں آپ کے نزول سے متعلق ہیں یہ اوپر سے نیچے آنے کے لیے نہیں ہیں، یہ دنیا میں ان کے دوبارہ کسی شکل میں آنے کی ہیں. اور اس سے مراد کوئی مخصوص شخص ہو سکتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب وہ کیا کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں میں سے 8 نر مادہ جو ہیں وہ تمہارے لیے اتارے ہیں. تو کیا یہاں انزلہ کا معنی اوپر سے نیچے پھینکنا ہے؟ تو انسان سوچتا ہے ہاں یہ تو نہیں مانا. انزلہ کا معنی کیا ہے؟ خلقہ. تو کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے تھوڑی آئیں گے. وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا کیے جائیں گے جس کی عادات اور حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہوں گے. اس کو مسیح نہیں مسیل مسیح کہا جائے گا.
اس مسئلے کو سمجھتے ہیں آپ، مسیل مسیح کے؟ مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ میں مسیل مسیح، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار قسم کی ایسی ہی توڑ پھوڑ کی گئی اور تحریف کی گئی بہت سی آیتوں میں. تو یہاں آسمان سے ہر چیز کا آنا کس سینس میں ہے؟ پیدا کرنے کے معنوں میں کہ پانی چونکہ ہر چیز کی بنیاد ہے، پانی سے ہی انسان بنا اور اوپر سے اتارا گیا تمہارے لیے، جس سے مختلف جانور پیدا ہوئے. یخلقکم، پیدا کرتا ہے تم سب کو. اس سے مراد ویسے تو انسان ہے، لیکن یہ باقی بھی جانور جو ہیں اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں جیسے انسان پیدا ہوتا ہے. فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقم من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں، یعنی ایک کے بعد ایک شکل میں. پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر گوشت کا لباس. تو ایک کے بعد ایک شکل بدلتی چلی جاتی. فی ظلمات ثلاث، تین ظلمات میں، تین اندھیروں میں. تین اندھیروں سے مراد کیا؟ یہ تین پردے، ماں کا پیٹ، پھر یوٹرس رحم مادر، پھر مشیمہ ایک اور پردہ جس میں بچہ ہوتا ہے. تو تین پردے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں تھے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، مالک، پروردگار. لہ الملک، اسی کی ہے بادشاہت. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فانا تصرفون، کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو یا پھرائے جا رہے ہو؟ یہ کون تم کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے؟ کس کے بہکانے میں آ کے تم سیدھی سی بات نہیں سمجھتے؟ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. اگر تم ناشکری کرو گے فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے. تمہاری ناشکری سے اس کی خدائی میں کچھ کمی نہ آئے گی. تم مانو تب بھی وہ خدا ہے، نہ مانو تب بھی وہ خدا ہے اور رہے گا. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص من ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن اپنے میں سے کسی فاجر سے فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، تب بھی میری بادشاہی میں کچھ کمی نہ ہوگی. لیکن یاد رکھو، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو، ناشکری کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹو گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے. گویا خدا کو ماننا صرف اس کے وجود کو ماننا ہی نہیں، بلکہ اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے، اور شکر گزار بننا انسانی عقل کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت کا اعتراف ہی انسانیت ہے. لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چھو جاتی ہے. کس انسان کو؟ یہاں ناشکر انسان کی بات کی جا رہی. دعا ربہ، وہ اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے، یعنی پھر دعائیں مانگتا ہے. ویسے عام حالات میں نہیں یاد کرتا اس کو، جب مصیبت آتی ہے تو پھر خدا یاد آتا ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا نا کہ فرشتے بعض آوازوں پہ حیران ہوتے ہیں، یہ پہلی دفعہ سنی، پہلے تو کبھی نہیں اس نے کچھ کیا، یہ کوئی نئی سی آواز آنے لگی ہے، پہلے تو نہیں کبھی یہ آواز آئی تھی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، دعا ربہ، پکارتا ہے اپنے رب کو، یعنی اس وقت رب ہی یاد آتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ فطرت میں ہے نا یہ چیز کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن بیچ میں اچک کے شیطان انسان کو ادھر ادھر موڑ دیتا ہے. جب کوئی غیر معمولی حادثہ ہوتا ہے تو انسان کا وہ پردہ پھٹ جاتا ہے جو دھوکے کا ہوتا ہے، اور حقیقت صاف نظر آنے لگتی ہے. پھر انسان باقی سہاروں کو چھوڑ کر اپنے رب کو تھامتا ہے. اذا مس الانسان ضر دعا ربہ، کیسے؟ منیبا الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. پھر دوسرے معبود یاد نہیں آتے، صرف وہی یاد آتا ہے. ثم اذا خولہ، پھر جب وہ اس کو عطا کرتا ہے. یہ جو خولہ کا لفظ ہے نا، تخویل سے ہے،
فضل کے طور پر دینا، بدلے کے طور پہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بدلے کے طور پر نہیں اس کو دیتا، اپنے فضل کے طور پر اسے اپنی نعمت دیتا ہے. نعمتن کوئی نعمت، منہ اپنے پاس سے، نسی ما کان یدعو الیہ تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا. یعنی برا وقت پھر اس کو یاد نہیں رہتا، جس میں وہ سارے معبودوں کو بھول کر صرف اللہ کو یاد کر رہا تھا. وجعل للہ اندادا اور وہ اللہ کا شریک بنا لیتا ہے. لیضل عن سبیلہ تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے. یعنی پھر ان کا شکر گزار ہونے لگتا ہے جو حقیقت میں مصیبت دور کرنے کا ذریعہ نہ تھے. ایسا شخص صرف خود ہی نہیں بھٹکتا، دوسروں کو بھٹکانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ دوسروں کو بھی یہ کہہ کے گمراہ کرتا ہے کہ وہ مجھ پہ جو مصیبت آئی تھی نا وہ فلاں فلاں کے وسیلے سے، واسطے سے، صدقے سے ٹل گئی. اس طرح دوسرے بہت سے لوگ بھی اس پھیر میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی آئندہ اپنی مشکلات میں پھر اس طرح کے الفاظ بولنے لگتے ہیں، اور یوں وہ اپنے تجربات کو غلط رنگ دے کر جاہل لوگوں کو بھٹکاتا چلا جاتا ہے. بات یہ کہ ہر انسان پر ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب وہ بالکل بے بس پاتا ہے اپنے آپ کو، سب بھول جاتے ہیں، صرف خدا یاد آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن پہ وہ بھروسہ کرتا تھا وہ کام نہیں آتے نا اس وقت. حقیقی صدمہ انسان کو کب پہنچتا ہے؟ یعنی عام چھوٹے موٹے صدمے ہوتے ہیں، کوئی حال پوچھ لیتا ہے، کوئی سہارا بن جاتا ہے، لیکن شدید صدمے سے انسان کب دوچار ہوتا ہے؟ جب کوئی کام نہیں آتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا. خاص طور پر انسان کی جسمانی تکلیفات جو ہوتی ہیں، جب سخت دکھ پہنچتا ہے، کوئی بیماری شدید آتی، مثلا آپ کو پیاس لگی ہے تو کوئی اور شخص آ کے آپ کو پانی پلا دے گا تو آپ کہیں گے شکریہ اور اللہ کو یاد رکھیں کہ نہ، اس کے ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. لیکن جب ایسی تکلیف آتی ہے نا کہ جس میں کوئی نہ دوا دے پاتا ہے، نہ دوا اثر کرتی ہے، نہ کوئی پانی پلا سکتا ہے، نہ کوئی دکھ دور کر سکتا ہے، انسان بالکل اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے. تو ایسے میں پھر ایک ہی یاد آتا ہے. سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر جب وہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کا تو انسان وہ پیچھے والا ہاتھ بھول جاتا ہے، وہ سامنے جو سبب ہے اس کو ہی خدا بنا لیتا ہے، پھر اس کا شکر گزار ہونے لگتا ہے. یعنی یہ انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکا ہوتا ہے. یہیں سے دھوکا کھاتا ہے انسان. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص شدید ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا، سب دعائیں مانگ رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وہ شخص انکانشیس ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، ڈاکٹر کو ایسی سمجھ دے دیتا ہے، کوئی دوا دے دیتا ہے، فوری طور پر ہسپتال پہنچنے کا انتظام کر دیتا ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ اگر فلاں ایمبولینس نہ ملتی تو میں تو مر ہی جاتا. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ کس نے بھیجی تھی، کس نے سبب بنا دیا تھا، آؤٹ آف دا وے کس طرح وہ سبب بن گیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ایمبولینس آ رہی ہوتی ہے مگر اس وقت تک وہ سروائیو ہی نہیں کرتے. یا فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مر ہی جاتی. فوراً ہم اللہ کو بھول کے صرف ظاہر نظر آنے والے ہاتھوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ایک دفعہ بیچ میں الحمدللہ نہیں کہہ پاتے کہ لوگ ہم کو فنڈامنٹلسٹ کہنا شروع کر دیں گے. شرماتے ہیں ہم الحمدللہ کہتے ہوئے. ہے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کو یاد کر رہا ہے. قدیم دور کے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا. آج کے جدید دور میں یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہے. جب اللہ کا نام لینا شاید اتنا مشکل نہ ہو جتنا آج مشکل ہو گیا ہے کہ کسی مشکل کے آسان ہونے پر، کسی نعمت کے ملنے پر ہم برملا اللہ کا نام لے سکیں. یہ گٹس ہی نہیں رہے ہم میں. کیوں؟ کبھی سوچا کیوں نہیں لے پاتے اس کا نام؟ یہی تو ناشکرا پن ہے کہ جو نعمت دیتا ہے اس کو یاد نہیں کرتے اور دوسروں کے آگے بچھے جاتے. کل کہہ دیجئے تمتع بکفر کا قلیلا، اپنی اس ناشکری کا مزہ چند دن اٹھا لو، اس کفر سے تھوڑا سا لطف اٹھا لو. انک من اصحاب النار، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. لیکن اس کے برعکس ایمان والا شخص کیا کرتا ہے؟ امن هو قانت آناء اللیل، کیا بھلا وہ جو رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے بندگی اطاعت کے ساتھ، ساجدا وقائما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا بھی ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.